السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا من خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک چلے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے اصل واقعات سنانا تو یہاں میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہاب کا چلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کا چلہ بہت ہی زیادہ خطرناک، پاورفل اور بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اس میں کچھ تبدیلی کی، کچھ طریقہ کار اس میں ایسے ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اصل میں قبرستان کا عمل ہے، لیکن ہم اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک حصار ہے جو آپ لوگ جناتی دنیا کے حصار کو توڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جنات کی دنیا میں جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جنات کی دنیا سے محفوظ رہنے کے لیے بھی آپ لوگ اس حصار کو کر سکتے ہیں۔ یعنی اس ویڈیو میں جو عمل ہے، سمجھ لے کہ یہ حصار بنانے کا اور حصار توڑنے کا عمل ہے۔ یہ کہب کا چلہ ہے، اور جناتی دنیا کا لاہوتی چلے بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور شیطانی اور جناتی حملوں کا توڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں 4 گملے لے لیں، کیونکہ یہ قبرستان کا عمل ہے، لیکن میں آپ کو گھر میں سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ 4 گملے لے لیں، کوئی بھی گملہ کسی بھی سائز میں لے لیں، اتنا لے لیں کہ اتنا گملہ ہو جس میں آپ کو 2-3 کلو مٹی بآسانی آ جائے۔ یعنی آپ لوگ اتنا گملہ لے لیں جس میں 2-3 کلو مٹی بآسانی آ جائے، یا اتنا گملہ لے لیں کہ جتنا یہ پوائنٹ ہے نا، یہ اس میں ڈوب جائے۔ اس کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیں، اتنا گملہ لے لیں جس میں یہ ڈوب جائے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس 4 گملے آ گئے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس سفید کپڑے ہونا شرط ہے۔ احرام نہ ہو تو سفید کپڑے ہونا شرط ہے۔ خوشبو ہونی شرط ہے، وہ ایسی خوشبو جو آپ کو پسند ہو۔ خوشبو کا استعمال ایسا کرے جو آپ کو پسند ہو۔ آپ لوگوں نے 4 عدد چوڑیاں لینی ہے، لکڑی والی۔ لکڑی سے مراد یہ کہ اس کا دستہ لکڑی کا ہو، چوڑی کوئی بھی ہو لیکن لکڑی کا دستہ اس کا ہونا چاہیے۔ جائے نماز آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ٹوپی ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس داغا ہونا چاہیے، اور وہ بھی کالے رنگ کا۔ اس میں کالے رنگ کا داغا شرط ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ لوگوں نے عمل کیا کرنا ہے۔ سفید کپڑے پہن لے، آپ لوگوں نے خوشبو لگانی ہے، جائے نماز بچا دے، پھر اس کے بعد ٹوپی پہن لے، پھر آپ لوگوں کے پاس جو چوری آپ کو ملی ہے اور 4 گملے ملے ہیں، تو جائے نماز مثال کے طور پہ یہ آپ کا جائے نماز ہے، صحیح ہے۔ ایک گملہ پہلے یہاں پہ لگا لے، ایک گملہ یہاں پہ لگا لے، ایک گملہ یہاں پہ لگا لے، ایک گملہ یہاں پہ لگا لے۔ اس میں صاف مٹی ڈال دے، ناپاک مٹی، گندی مٹی اس میں نہیں ڈالنی چاہیے، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر ایک چوری اس کے اندر ڈال دے، یعنی ایسی سیدھی کڑی کر لے، ایک چوری اس کے اندر سیدھی کڑی کر لے، ایک چوری اس کے اندر سیدھی کڑی کر لے، ایک چوری اس کے اندر سیدھی کر لے۔ اب آپ کے پاس، آپ لوگوں نے ٹوپی پہن لی، جائے نماز رکھ دیا، کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لیے۔ اب آپ کے پاس داغا ہے۔ یہ داغے 2 طریقے سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس چوری کی جو دستہ میں نے کہا تھا نا، دستے سے لے کے یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، یہ ایک سرکل ہو گیا، صحیح ہے، ایک سرکل ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 11 مرتبہ اس کو یعنی سرکل دینا ہے، اور سرکل کا لگاتے ہوئے آپ لوگوں نے صرف کہف کہف پڑھ لینا ہے۔ ابھی یہاں سے سٹارٹ کیا نا، تو یہاں سے دائرہ لگاتے ہوئے کہف کہف ہی پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح 11 چکر آپ لوگ لگا لیں، 11 تاکہ یہ حصار بن جائے۔ ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ یہی داغا لے لے اور اپنے جسم سے لپیٹ لے 11 مرتبہ۔ دونوں طریقہ کار آسان ہے، محفوظ ہے، لیکن یہ چھری والا یہ آسان ہے، تاکہ یہ آپ کا حصار بن جائے۔ پھر آپ لوگوں نے جائے نماز لینی ہے۔ اس عمل میں ایک اور شرط ہے کہ یہ رات کا عمل ہے۔ رات کا عمل ہے، دن ہو یعنی سردی ہو یا گرمی، دونوں میں کر سکتے ہیں، لیکن ہے رات کا عمل۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی چراغ وغیرہ ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگربتی یا تیز خوشبو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک رات 12 بجے سے آپ لوگوں نے پڑھائی شروع کرنی ہے، اور درود شریف اول واحد درود شریف پڑھ کے صرف لفظ کہف پڑھ لینا ہے۔ کہف 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 یہ پڑھ لینا ہے، اور اس عمل کو 3 گھنٹے تک مسلسل پڑھ لینا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، کچھ بھی کر لو۔ تسبیح کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں تسبیح لینا ضروری نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں نے تک جائے تو لیٹ کے بھی کہف پڑھتے رہے، بس پڑھتے رہے، کہف بھی ہی پڑھنا ہے، اور پورے 3 گھنٹے ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لے۔ پھر دوبارہ جب حصار آپ نے داغا کھولنا ہو تو یہاں سے شروع کر لے، اور واپسی اسی طرح آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، یہی کر لے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا
کہ یہ عمل آپ لوگوں نے 11 دن تک کر دینا ہے۔ عمل آپ لوگوں نے 11 دن تک کرنا ہے، اور روزانہ 3 گھنٹے کی پڑھائی ہے، عمل 11 دن تک کرنا ہے، اور یہی داغا ہی آپ لوگوں نے روز استعمال کرنا میں لانا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا چلہ۔ اس میں آپ لوگ اس کے عمل بن جاؤ، پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر کسی پہ حاضری ہو گئی ہے تو اس حاضری کو نکالنے کے لیے صرف چند ہی بار آنکھیں بند کر کے کہا کسی پہ پڑھ لو تو اس سے جن بھاگ جائے گا۔ کسی کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو جادو کے توڑ کے لیے آپ لوگ اس کے اوپر صرف چند ہی بار میں پڑھ لو تو ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر ہے تو آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہو، کیونکہ یہ حصار لگانے کے لیے اور حصار توڑنے کے لیے ہے۔ تو بعض دفعہ کسی کے اوپر جنات حصار لگا لیتے ہیں، کڑا لگا لیتے ہیں، تو اس کو توڑنے کے لیے، اس کڑے کو توڑنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گملوں والا، یا تو گملوں کا استعمال کر لے یا لکڑی والی چارپائی کا فریم لے لے، لوہے والی چارپائی نہیں، لکڑی والی چارپائی، کیونکہ یہ اصل میں قبر والا عمل ہے، قبر میں بیٹھ کر کرنے والا عمل ہے۔ تو آپ لوگ چارپائی لے لے، 4 فریم یعنی پورا فریم لے لے، اور اس کے ارد گرد آپ لوگوں نے اسی طرح سفید کپڑا کو لپیٹ دینا ہے، یعنی سفید کپڑے کو لپیٹ دینا ہے اور درمیانی حصہ خالی کر لے، اور پھر اس میں یہ اسی ان کے پہیوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہو، چوری رکھ کے وہ کر سکتے ہو، اور یہ گملے بھی ہو۔ تو دونوں طریقوں سے اس چرپائی میں یہ ہے کہ آپ کو قبر نما، قبر کی طرح وہ محسوس ہو جائے گی، ہاں آپ لوگ قبر میں ہیں جو قبرستان نہیں جا سکتے۔ خواتین نے اگر اس کو کرنا ہے تو ناپاکی کے دنوں کے علاوہ آپ کے پاس جب وقت مل جائے نوچندی جونات سے اس کو کر دینا ہے۔ اس میں پرہیز بہت زیادہ احتیاط کرے، کہ بہت زیادہ چیزوں سے آپ پرہیز کریں، یعنی میں تو عموماً بتاتا ہوں نا کہ ہر قسم کے گوشت اور ہم بستری سے پرہیز کریں، لیکن اس میں جتنا کم سے کم آپ لوگ کھانا کھائے، کچھ بھی کھا لے لیکن کم سے کم کھا لے۔ گوشت اور ہم بستری سے تو پرہیز ہے ہی ہے، لیکن اس میں اگر بوتل سے آپ لوگ پرہیز کر لیں، موجودہ وقت میں جو بوتلیں، کوئی بھی بوتلیں آ جائے، بیکری کی کوئی چیز ہو، بسکٹ ہو گئی، برگر وغیرہ ہو گئی، یہ چیزیں، عام سبزیاں کھا لے، عام فروٹ کھا لے، عام گھر کی بنی ہوئی روٹیاں کھا لے، اور روٹیاں بھی اگر پٹان ہو تو خمیرہ نہ ڈالے، کیونکہ ہمارے پٹانوں میں خمیرے کا رواج عام ملتا ہے، تو خمیرے سے بھی گریز کر لے، جو بازاری خمیر مل جاتی ہے اس سے آپ لوگ گریز کر لیں۔ 11 دن کی بات ہے۔ یہ چلہ میں اس کی زیادہ وضاحت یہاں پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اپنے مشاہدے میں ایک آپ ہے، یعنی اس کا اپنا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ جنات کی دنیا کو دیکھ سکتے ہو، جنات کے جیلوں میں جا سکتے ہو، اگر کوئی آپ کا جنات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی اس کی زیادہ فوائد میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، میری زبان رک جاتی ہے، کیونکہ بندر کے ہاتھ میں تلوار دینے والی بات یہاں پہ ہو جائے گی، تو اس چیز کو میں تھوڑا سا چپ کر رہا ہوں، لیکن اس کے رزلٹ آپ کو عمل کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا، اور عمل کا صدقہ آپ لوگ پھر اس کا کوئی بھی چیز وغیرہ بانٹ کے اس کا صدقے کے طور پہ آپ لوگ کر سکتے ہو، حفاظتی حصار آپ کا بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔